الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ معزز و محترم حاضرین سامعین و ناظرین، ذی الحجہ 1446 کا مہینہ جاری ہے اور اس کے آخری نصف شروع ہو چکا ہے۔ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور آخری ذی الحجہ ہے، اس کو ذی الحج بھی کہتے ہیں اور ذی الحجہ بھی کہتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں تاریخ اسلام کی جن عظیم ہستیوں کی یادیں وابستہ ہیں، ان میں سے ایک خلیفہ سوم حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت بھی اس ماہ مبارک میں ہے۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے آپ کے فضائل و مناقب اور اسلام کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں اس حوالے سے ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ سب سے پہلے جو کلمہ پڑھنے والی ہستیاں ہیں ان میں سے آپ کا شمار ہے، اور پھر آپ کے کئی لقب ہیں جن القاب سے آپ کی شانیں اور عظمتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں اور آپ کی خدمت دینی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک آپ کی جو نسبت ہے، جو صفت ہے، وہ ذو الہجرتین ہے۔ آپ نے 2 ہجرتیں فرمائی ہیں۔ جو ہجرت ہے، ایک جگہ سے، اپنے شہر سے، اپنی بستی اور علاقہ سے کسی اجنبی شہر اور بستی کی طرف، اور اس کی جو ضرورت یا مقصد ہے وہ اپنے دین کی، ایمان کی حفاظت ہے کہ اگر اپنے وطن میں اپنے دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے۔ تو ہجرت بہت بڑا فضیلت والا اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت رکھنے والا کام ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی، آپ اس میں بھی شامل تھے، اور دوسری ہجرت جو مدینہ طیبہ کی طرف ہوئی، جب آپ حضور علیہ السلام خود بھی تشریف لے گئے اور تمام صحابہ جو ہیں وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ جا بسے، ان کو مہاجرین کے نام سے ہی قرآن کریم نے یاد فرمایا ہے۔ اس میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شامل تھے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، امتیاز حاصل ہے کہ آپ ان ہجرت کرنے والوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ وہ واحد ہستی ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام دونوں نبیوں کا قرآن میں ذکر ہے کہ انہیں ہجرت کا حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ اللہ کے حکم سے آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور اپنے بیٹے اور اپنی گھر والی کو یہاں پہ چھوڑا، بواد غیر ذی زرع میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ تو یہ آپ کا اعزاز ہے اور آپ کی خصوصیت ہے، اور جو گھر والے تھے وہ خود آپ کے لیے ایک اعزاز ہے کہ ذل ہجرتین کے ساتھ ساتھ آپ ذل نورین بھی ہیں، ذل نورین، 2 نور والے،
ایک نور بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کی نسبت سے ہے کہ آپ کے نکاح میں آئیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا، اور پھر ان کا جب وصال ہوا تقریباً 14 سال آپ کے نکاح میں عقد میں رہیں، اور بدر کے موقع پر 2 ہجری میں یعنی دوسری ہجرت کے بعد ان کا وصال ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی دوسری شہزادی بھی آپ کے نکاح میں دی، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یکے بعد دیگر آپ کے نکاح میں رہیں، تو اس نسبت سے آپ کا جو لقب ہے وہ ذو النورین ہے، 2 نوروں والے۔ اور تیسرا آپ کا لقب ہے ذو البشارتین، کہ 2 دفعہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ زندگی میں ہی جنت کی بشارت ملنا بہت بڑا اعزاز ہے، جو 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو خاص طور پہ حاصل ہوا، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، جن میں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں۔ تو ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہستی بھی شامل ہے کہ آپ کو زندگی میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک اور آپ کا اعزاز ہے اور شرف اور انفرادیت ہے کہ آپ کا لقب جو ہے وہ کامل الحیا ہے، کامل الحیاء والایمان، کہ آپ کی جو صفت حیا ہے وہ آپ کی ذات گرامی میں بہت ہی کمال اور انتہا پہ ہے اور اپنے معراج پہ ہے۔ حیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب صفات اخلاقیہ میں سے ہے، اخلاق حسنہ اور اخلاق حمیدہ کا حصہ ہے کہ انسان کی آنکھ میں اور اس کے مزاج اور طبیعت میں شرم و حیا کا پہلو غالب ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ ابن ماجہ اور موطا امام مالک کی حدیث ہے کہ ہر دین کا ایک امتیازی وصف ہوتا ہے کہ جو اس دین سے جڑے ہوئے لوگوں کو باقی تمام ادیان سے، مذاہب و مسالک سے ممتاز اور متمیز کرتا ہے۔ اور جو اسلام کے امتیازی اوصاف ہیں ان میں سے حضور نے فرمایا جیسے ہر دین کا ایک امتیازی وصف ہوتا ہے تو اسلام کا بھی ایک امتیازی وصف ہے، اور اسلام کا امتیازی وصف حضور نے فرمایا وہ حیا کی دولت ہے کہ انسان کی آنکھ میں حیا ہونا چاہیے، شرم و حیا، فحاشی سے، بے حیائی سے اور عریانیت سے انسان کو پرہیز اور اجتناب اور طبعی طور پر نفرت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے جس میں تمام جو اوامر اور نواہی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں جمع فرما دیے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ عدل کا حکم فرماتا ہے، احسان کا حکم فرماتا ہے، اور ایتاء ذی القربى اپنے رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے اور ان کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنے کا اللہ حکم فرماتا ہے، اور 3 چیزوں سے منع فرماتا ہے، ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، فحشاء سے، بے حیائی سے منع فرماتا ہے، والمنکر اور ہر ناپسندیدہ چیز، جتنے گناہ قرآن و حدیث نے بیان فرمائے ہیں ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ چیزیں جو اعمال مبغوض ہیں، ناپسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کا حکم فرماتا ہے، اور والبغی سرکشی اور تکبر سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں ان سے منع کیا گیا اور 3 کا حکم دیا گیا، اور ان 3 کے اندر ہی کے اندر ہی علماء فرماتے ہیں کہ وہ سارا دین اس میں آ جاتا ہے، تمام اوامر و نواہی کا گویا یہ ایک جامع بیان ہے جو اس سورہ مبارکہ نے بیان فرمایا۔ تو اس میں ایک فحشاء سے اجتناب ہے، فحشاء بے حیائی سے بچنا، اور طبیعتاً شرم و حیا کا ہونا۔ کسی کو بات منہ پر کہہ دینا، یہ بعض اوقات ہم اس کو بہت زیادہ انکریج کرتے ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ منہ پہ ہر بات کہہ دیتا ہے، حالانکہ یہ بھی خلاف ہے اخلاقیات کے، حضور کی سنت کے بھی خلاف ہے اور قرآنی احکام کے بھی خلاف ہے کہ کسی کا کوئی قصور ہو تو اسے بھری مجلس میں منہ پر کہہ دینا اور اس کی توہین اور رسوائی کر دینا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں لا تلمزوا انفسکم، انہیں حکم ہے کہ لوگوں کو منہ پر تانے نہ دیا کریں، ان کے عیب گن کر، بلکہ گن کر ان کی ہتھیلی پہ نہ رکھا کریں۔ ہر ایک کے اندر عیب موجود ہیں، اور اللہ کی محبوب صفات میں سے
ستار اس کی صفت ہے، وہ عیب چھپانے والا ہے۔ اگر عیب ظاہر کرنا اللہ کی محبوب صفت ہوتی تو ہم میں سے کوئی جینے کے قابل ہی نہ ہوتا، سب کے عیب جو ہے وہ اس کے دروازے پہ لکھے ہوتے، بے پرد ہو جاتا۔ تو پردہ رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی صفات میں سے مبارک صفت ہے، اور حکم ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفتیں اپناؤ۔ تو یہ بھی یعنی بے حیا ہونا ہی ہے، دوسروں کی جو چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کو ظاہر کرنا مجلس میں، اور لوگوں کو بتاتے پھرنا، اور لوگوں کے اس موضوع سے مزہ لینا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ کسی کی عزت کا معاملہ ہو، سورۃ نور نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ ایمان والوں کا یہ وتیرہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی کی عزت کا کوئی معاملہ ہو، کہ فلاں شخص کا فلاں لڑکی سے کوئی تعلق ہے، یا فلاں لڑکی کی کہیں سے کوئی جڑت ہے، اس طرح کا کوئی موضوع چھڑتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس موضوع پہ بولتے نہیں، ہم اس موضوع پہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتے کہ ہم لوگوں کی عزتیں اچھالتے پھریں، چاہے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، یہاں تک کہ اگر کسی کی بدکاری تک کا بھی پتہ چل جائے، حضور کا حکم ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ فلاں شخص نے بدکاری کی ہے تو اسے ظاہر کر کے اسلامی جو حکومت ہو یا جج ہو اس تک پہنچانا ضروری نہیں، اس کا پردہ رکھنا ضروری ہے۔ ہاں جب پردہ کھل جائے تو پھر جو شریعت کی سزا ہے اس کو دی جائے گی، لیکن اگر میں نے دیکھا ہے خدا رخواستہ کسی کو اعتراض کی حالت میں، تو میرے لیے مسئلہ یہ نہیں کہ میں نے اب ساری دنیا میں اس کا ڈھڈورا پیٹنا ہے۔ اس کے لیے جو اخلاقی حسن مجھے عطا کیا گیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جب گواہی دی گئی کسی شخص کے لیے کہ اس نے بدکاری کی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں اسے چھپا دینا چاہیے تھا اور اسے خود بھی چھپانا چاہیے۔ اپنا عیب بھی ظاہر کرنا کمال نہیں ہے یا محمود نہیں ہے، محبوب نہیں ہے شریعت میں، اپنے عیبوں کو بھی چھپانا ضروری ہے۔ جو عیب ظاہر کرتا ہے اس کو اشاعت کہتے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جو برائی کی اشاعت کرتے ہیں، پھیلاتے ہی الگ گناہ ہے۔ برائی کرنا الگ گناہ ہے، برائی کو ظاہر کرنا الگ گناہ ہے، چاہے اپنی بات بھی ہو کہ مجھ سے جرم ہو گیا ہے رات کے اندھیرے میں اور صبح اپنے منہ سے بتاتا پھروں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے الگ وعیدیں بیان فرمائی۔ قرآن نے اس کو اشاعت جرم یا اشاعت اسم کہا ہے، یا اشاعت فاحشہ، یعنی کسی بھی بے حیائی کی بات کو مشہور کرنا۔ تو یہ سب چیزیں شرم و حیا کے اس بنیادی اسلامی تصور کا حصہ ہے۔ اپنے عیب بھی نہ چھپائیں، اپنے عیب بھی ظاہر نہ کریں اور چھپائیں، دوسروں کے عیب بھی چھپائیں جہاں تک ممکن ہو۔ ہاں جب عیب ظاہر ہو جائے تو پھر تو ظاہر جو شریعت کا حکم ہے وہ نافذ ہوگا، لیکن ظاہر ہونے تک ہمارے لیے یہ ہے کہ قرآن نے جس کو بیان فرمایا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، یہ ہمارے لیے دلچسپی کا موضوع نہیں ہے، بس ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کھود لگانا، لا تجسسوا، قرآن کا حکم ہے کہ دوسروں کے عیب ڈھونڈو نہیں، کیونکہ آپ ڈھونڈیں گے تو دوسروں میں عیب نکل آئیں گے۔ فرشتے نہیں آپ کے دائیں بائیں بستے، انسان بستے ہیں، اور انسانوں میں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں، لہٰذا اپنے عیب ڈھونڈنے چاہیے، اس لیے کہ ہم دل ہی دل میں ان پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگ سکیں۔ اپنے عیب بھی اس لیے نہیں ڈھونڈنے چاہیے کہ دوسروں کو بتائیں، اپنے عیب بھی چھپانے کا حکم ہے، دوسروں کے عیب بھی چھپانے کا حکم۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مبارک اخلاقی صفت میں بھی درجہ کمال و معراج پر تھے کہ آپ کی صفت کامل الحیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود آپ نے فرمایا کہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک طویل حدیث ہے مسلم شریف میں کہ آپ تشریف فرما تھے اور آپ کی پنڈلی مبارک سے جو تہبند ہے، کپڑا ہے، وہ ہٹا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز میں تشریف فرما تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور اسی طرح بیٹھے رہے بے تکلفی سے۔ انہوں نے اجازت مانگی، کوئی بات کرنی تھی، بات کی اور چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی دوران تشریف لائے، حضور نے انہیں بھی اجازت دے دی، جو بات انہوں نے کرنی تھی کر کے چلے گئے۔ ثم دخل عثمان، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے۔ تو جب حضرت عثمان آئے، اجازت مانگی، تو فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسوى ثيابه، تو ان کو اجازت دینے سے پہلے، آنے کی اجازت دینے سے پہلے حضور اٹھ بیٹھے، جو ٹیک لگائے ہوئے تھے آپ اٹھ بیٹھے، اور اپنے کپڑے جو پنڈلی مبارک سے ایک کپڑا تھوڑا ہٹا ہوا تھا آپ نے اس کو برابر کیا، اور پھر جو ہے انہیں آنے کی اجازت دی۔ تو جب وہ اپنی بات کر کے چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ آپ کے پاس حضرت ابو بکر بھی آئے، داخل ابو بکر فلم تحتش له ولم تبالہ،
ثم دخل عمر فلم تحتش له ولم تبالہ، کہ حضرت ابو بکر بھی آئے، حضرت عمر بھی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے یہ بے تکلفی والی اس مبارک کیفیت کو تبدیل نہیں فرمایا، جیسے لیٹے ہوئے تھے ویسے لیٹے رہے، جس طرح پنڈلی سے تھوڑا کپڑا ہٹا تھا تو وہ بھی ہٹا رہا۔ لیکن ثم دخل عثمان فجلست وسویت ثیابک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عثمان آئے تو پھر آپ نے یہ اہتمام فرمایا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کہ کیا میں اس سے حیا نہ فرماؤں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا فرماتے۔ اب یہ ایک انتہائی کیفیت شرم و حیا کی۔ اب فرشتے تو ہمیں ہر حال میں دیکھتے ہیں، جس کیفیت میں انسان ہو، چونکہ وہ ظاہراً نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن ہم انہیں نظر آ رہے ہوتے، لیکن یہ وہ ہستی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کی اس عظیم صفت کے باب میں کہ فرشتے بھی ان سے حیا فرماتے۔ تو یہ آپ کی صفت حیا کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شرم و حیا عطا فرمائے۔ تو کامل الحیا آپ کی صفت ہے۔ اور پھر آپ کی صفت ہے غنی، یعنی پیکر جود و سخا تھے آپ، بہت ہی سخی تھے، اللہ نے دیا بھی بہت تھا، اور پھر اسے خرچ کرنے کا جو جذبہ ہے اللہ نے وہ بھی آپ کو کمال عطا فرمایا تھا۔ تو یہ آپ کی ان عظیم صفات میں سے ہے دینے والا ہونا۔ اور ویسے یہ جو اللہ کی راہ میں دینا ہے یہ بہت بڑی صفت ہے۔ آپ کو پتہ ہے مالی جو عبادت ہے، حصہ عبادت کا، اس کو قرآن کریم نے بہت ہی کثرت سے بیان فرمایا ہے۔ ایمان والوں کی صفات میں جہاں ان کی بدنی عبادت ہے وہاں ان کی مالی عبادت بھی ہے۔ بدنی عبادت اور مالی عبادت، یعنی جو اگر جنرلی ہم دیکھیں تو عبادت کی دو اقسام ہیں، ایک کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے اور ایک عبادت کا تعلق انسان کے مال سے ہوتا ہے۔ اور پھر ان دونوں کی بھی دو قسمیں ہیں، مالی عبادت کی بھی دو قسمیں ہیں، اور یعنی وہ بھی جنرلی اسپیکنگ یا ایک براڈر ایکسپیکٹ میں بات کرتے ہوئے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ پھر مزید بھی اس کی کلاسیفیکیشن ہو سکتی ہے، لیکن جو ایک جنرل درجہ بندی ہے یا کلاسیفیکیشن ہے ان کی عبادات کے باب میں، کہ جو بدن کی عبادتیں ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ بدن ایک پورا جسم انسان کا استعمال ہو، اور دوسری بدنی عبادت ہے جس میں زبان استعمال ہو، قولی عبادت، یعنی قرآن پڑھنا بدنی عبادت ہے لیکن بدنی میں قولی عبادت ہے، سارا جسم استعمال نہیں ہوتا، زبان استعمال ہوتی۔ تسبیحات پڑھنا، درود پاک پڑھنا، یہ سب قولی عبادتیں ہیں۔ اور پھر جسم ساتھ شامل ہو جائے، جیسے نماز ہے، نماز میں قول بھی ہے، ساتھ پورا بدن بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح کچھ عبادات میں بدن جسم ہے یا صرف جسم ہے یا صرف قول ہے، ان دونوں کو ملا کر بدنی کہتے ہیں۔ اس طرح کچھ عبادتیں ہیں وہ مالی عبادت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، دوسرا ہے اراقۃ الدم، یعنی جانور ذبح کرنا۔ جیسے قربانی کا دن ہے، ہمارے بہت سے احباب جو ہیں دانشور ہیں وہ پورا قربانی کے سیزن میں یہ ڈسکشن کرتے رہتے ہیں کہ جو پیسہ آپ اتنے جانوروں پر خرچ کر رہے ہیں اس کی بجائے آپ اس کو ہاسپٹل بنا لیں یا اس کی جگہ آپ کسی کا جہیز بنا لیں، وہ ساری چیزیں۔ تو اسلام نے جہیز اور جو رفاہ عامہ کے کام ہیں ان کا الگ سے حکم دیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ۔ لیکن جو اراقۃ الدم ہے، خون بہانا ہے، یہ ایک الگ عبادت ہے مالی عبادات میں سے۔ اس دن اللہ کو صرف خون بہانا چاہیے۔ اب اس کی کیا حکمت ہے اللہ جانے اور اس کی حکمتیں جانے، ہم حکمتیں جاننے کے مکلف نہیں، ہم اللہ کی اطاعت کے مکلف۔ اگر کلمہ پڑھا ہے تو پھر ادخلوا فی السلم کافہ ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو لہٰذا باقی پورا سال تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسہ خرچ کرنے کا حکم فرمایا۔ ایک دن اس نے کہا کہ آج کی بہترین عبادت جو ہے وہ اراقۃ الدم ہے یا احراق الدم ہے، اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنا ہے اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے۔ تو لہٰذا یہ دو قسمیں ہیں مالی عبادت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ میں آپ جو سب سے پہلے نام تھے حضور کے غلاموں میں، ان میں آپ کا اسم گرامی ہے۔ آپ کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی اور جن کو اللہ نے بہت دیا تھا، جو اس وقت بہت ہی متمول تھے، بہت ہی مالدار تھے۔ ظاہر علماء کرام نے پھر اس میں یہ بھی ڈسکشن ایک فرمائی ہے کہ جو مالی عبادت ہے یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتی ہمیشہ، چونکہ مالی عبادت کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہو سکتا ہے میرے اندر بڑا جذبہ موجود ہو کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، رفاہ عامہ کے کام کروں، دائیں بائیں بسنے والوں کی تعلیم کا بندوبست کروں، اور مختلف جو فیلڈز ہیں ان میں
لوگوں کی ہیلپ کروں، لیکن میرے پاس پیسہ ہی نہ ہو تو یہ سارا جو خیال ہے، ارادہ ہے، اس کا ثواب تو یقیناً ملے گا، لیکن ظاہر ہے میں وہ عبادت کر نہیں سکوں گا مالی، کیونکہ اس کے لیے مال ہے نہیں۔ جبکہ جسم سب کے پاس ہوتا ہے، الا یہ ہے کہ کوئی معذوری ہو یا تکلیف ہو، ورنہ جسم تو ہر ایک کے پاس ہے، وہ زیادہ کثرت کے ساتھ لوگوں کے پاس جسم کی دولت تو موجود ہے، جسمانی عبادت تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن مالی عبادت یہ سب نہیں کر سکتے۔ اس لیے صحابہ کرام علیہ الرضوان میں بھی جب حضور کے غلاموں نے دیکھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضور کے اس طرح کے غلام جو فقراء تھے، جن کے پاس مال نہیں تھا، اپنی گزر اوقات کے لیے کپڑے بھی پورے نہیں تھے اور کھانے کا بھی کوئی انتظام پورا نہیں تھا، تو ظاہر ہے وہ کسی اور کی مدد کیا کرتے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عبادت آپ نے مال والی بیان کی ہے، اس میں تو جو مال رکھنے والے ہیں وہ ہم سے سبقت لے گئے ہیں، ہم کوشش کے باوجود ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ پیسہ ہوگا تو مقابلہ کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہیں کچھ تسبیحات تلقین فرمائیں، یعنی جو صدقہ ہے اس کی کئی اور شکلیں، ابواب الصدقہ کے کئی اور باب حضور نے کھولے، اور اس میں بیان فرمایا کہ تکبیر بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی، سبحان اللہ کہنا بھی، لا الہ الا اللہ کہنا بھی، استغفر اللہ کہنا بھی، راستے سے کانٹے یا ہڈی یا پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اسی طرح کسی نابینا کو راستہ پار کرا دینا بھی صدقہ ہے، کسی بہرے کو اور گونگے کو بات سمجھا دینا بھی صدقہ ہے، یا جو فیلڈ یا کسی میدان میں آپ ماہر ہیں اس متعلق کسی کو مشورہ دینا، وہ فنی ہے یا وہ یعنی کسی بھی خاص فیلڈ سے ہے، ہنر سے ہے، مثلا کوئی شخص انجینئر ہے تو اسے پتہ ہے کہ جو بلڈنگ بنانا ہے اس کے کیا اسرار و رموز ہیں، تو اس باب میں کسی کی ہیلپ کر لے، کوئی ڈاکٹر ہے تو اس باب میں کسی کی ہیلپ کرے، ایک تو علاج کرنا ہوتا ہے، ایک صحیح مشورہ دینا ہوتا ہے، تو یہ سب حضور نے فرمایا، یہاں تک کہ کوئی راستہ پوچھے منزل کا تو اسے راستہ بتا دینا، یہ حضور علیہ السلام نے۔ اور بھی کئی قسمیں ہیں، کسی کمزور کے ساتھ فرمایا اگر وہ وزن نہیں اٹھا سکتا تو اس کے ساتھ وزن اٹھانے میں ہیلپ کرنا، یا کوئی مدد کے لیے پکارے تو تسعى بشدت ساقیک الی اللحفان المستغیث، فرمایا، یہ مسند احمد کی ایک طویل حدیث ہے کہ فرمایا پھر اپنی ٹانگوں کا پورا زور لگا کے بھاگ کے جانا، یہ نہیں کہ کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے اور ہم تیار ہوتے رہیں، کپڑے سنبھالیں، پھر جوتے سنبھالیں، پھر موبائل سنبھالیں اور پھر مدد کے لیے جا رہے ہیں، تو جو ہونا ہے وہ تو ہو جائے گا۔ تو اس لیے حکم ہے مع شدت ساقی کا، اپنے پورے جسم کا زور لگا کے وہاں پہنچنا جہاں مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ سب صدقے ہیں۔ تو جب حضور نے یہ صدقات بیان کیے تو پھر حضور کی بارگاہ میں وہ غلام حاضر ہوئے جنہوں نے مالدار صحابہ کے مقابلے میں حضور سے کوئی ایسا عمل پوچھا تھا تاکہ انہیں بھی صدقہ کا ثواب مل سکے۔ تو وہ پھر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں یہ جو اعمال بتائے ہیں یہ تو انہوں نے بھی کرنے شروع کر دیے ہیں کہ جو مال والے ہیں، کیونکہ یہ کام تو وہ بھی کر سکتے ہیں، پیسہ ہمارے پاس ہے نہیں، ان کا کام جو ہے نیکی والا وہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں جو بھی بتائے جاتے ہیں وہ بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر حضور نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ پیسہ بھی اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے اس باب میں اگر وہ کمال اور امتیاز اور خصوصیت عطا فرمانا چاہتا ہے تو پھر ظاہر ہے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے، اپنے حصے کا کام کریں، اللہ اس کو نیک جو ارادہ ہے اس کا بھی اچھا ثواب دے گا، ورنہ یہ اللہ نے جس کو گنجائش دی ہے، استطاعت دی ہے، ظاہر ہے اللہ اسی کو ہی گویا اس کا ثواب عطا فرمانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی عبادت، اس لیے قرآن کریم نے جہاد کا جہاں بھی ذکر کیا ہے تو جان سے بھی پہلے مال کا ذکر کیا، جاہدوا باموالہم وانفسہم، حالانکہ جان دینا بہت بڑی قربانی ہے، پیسہ دینا اتنی بڑی قربانی نہیں ہے ظاہراً، لیکن اللہ نے جانی قربانی سے بھی پہلے مالی جہاد کا ذکر کیا، جاہدوا باموالہم وانفسہم۔ اس کی کئی حکمتیں علماء نے بیان کی کہ مال کو پہلے کیوں ذکر کیا گیا ہے، تو کہا گیا کہ جو جانیں دیں گے ان کے لیے بھی تو مال ضرورت ہوگا۔ اب 30,000 کا لشکر تیار ہے حضور کے لیے، سب غلام کہتے ہیں ہم حاضر ہیں، لیکن پیسہ کسی کے پاس نہیں، سواریاں پوری نہیں ہیں، تو ہم 1 مہینے کا سفر کر کے تبوک تک، یا جو باؤنڈری تھی اس وقت رومی سلطنت کی جن کے خلاف یہ غزوہ تھا، تو وہاں تک پہنچیں گے کیسے؟ اور یہ شدید گرمی کا سفر تھا، حین طابت الثمار والظلال، بخاری کی حدیث ہے کہ جن دنوں میں انسان کو چھاؤں عزیز ہوتی ہے، سائے عزیز ہوتے ہیں، یہ ان دنوں کا سفر تھا، یعنی شدید دھوپ کے دن اور گرمی کے دن، اور والثمار، دل چاہتا تھا کہ بیٹھے رہیں اور کھجور کھاتے رہیں گھر بیٹھ کر چھاؤں میں، لیکن اس وقت حکم آیا کہ گھر بھی چھوڑیں، مال بھی چھوڑیں اور کھجور بھی چھوڑیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کا سفر کرنا ہے۔
اسے قرآن نے اس کو جیش عسرہ کہا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، تنگی کی گھڑی، بہت ہی مشکل غزوہ تھا، لہٰذا جانیں تو 30,000 موجود ہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ مال نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی دفعہ حضور نے ترغیب دلائی کہ ہے کوئی جو اس مشکل گھڑی میں اس مشکل لشکر کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنی مدد یا اپنا جو مالی تعاون ہے وہ پیش کرے۔ اسی موقع پر وہ عظیم سارے جو معاملات ہوئے ہیں قربانی کے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کے حاضر ہوئے، لیکن یہ سارا لا کے بھی پھر بھی کمی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہ ترغیب دیتے رہے۔ یہ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں کہ اسی دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن بن خباب صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کی اس ترغیب کے بعد وہو یحث علی جیش العسرہ، تنگی کی اس گھڑی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ حث فرما رہے تھے، بار بار حضور اصرار فرما رہے تھے تعاون کے لیے۔ تو میں نے دیکھا فقام عثمان بن عفان فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی 100 بعیر باحلاسها واقطابها، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ پیش کرتا ہوں سامان اور ساز و سامان سمیت، اقطاب ان کے جو پالان ہوتے ہیں ان کے سمیت، احلاس پھر اس میں اسلحہ بھی آ گیا، کھانے پینے کا سامان بھی آ گیا، 100 اونٹ مکمل ساز و سامان کے ساتھ میں حاضر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں 100 اونٹ پیش ہو گئے، لیکن 30,000 بندہ ہے اور 100 اونٹ ہے اور 1 مہینے کا سفر ہے، پھر بھی بہت زیادہ کمی ہے۔ ثم حد علی الجیش، پھر حضور علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا کہ مزید تعاون کرے، یہ بھی کم ہے۔ فقام عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فقال یا رسول اللہ علی 100 بعیر باحلاسها واقطابها، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 200 اونٹ پیش کروں گا، یعنی 100 اور بڑھا دیے۔ حضور نے پھر ترغیب دی تو پھر عرض کی علی 300 بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، حضور میں 300 اونٹ پیش کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اس کے راستے میں ساز و سامان سمیت۔ تو حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قربانی اور یہ ایثار حضرت عثمان غنی کا دیکھا تو آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے، ینزل علی الممبر، میں نے دیکھا کہ آپ ممبر سے نیچے آئے، وہ یقول، وہ یہ فرما رہے تھے ما علی عثمان ما عمل بعد ھذہ، ما علی عثمان ما عمل بعد ھذہ، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے کوئی چیز انہیں تکلیف نہیں دے سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ہر قسم کے گناہوں سے حفاظت اور امان عطا فرما دی، اطاعت شعاری اور وفا شعاری کی سند حضور کی ذات سے انہیں عطا ہو گئی، یعنی غلط کام کر ہی نہیں سکتے، کوئی چیز انہیں نقصان نہیں دے سکتی، یعنی کسی کبیرہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کسی کام کی طرف وہ بڑھ ہی نہیں سکتے۔ اطاعت شعاری اور وفا شعاری کی یہ سرٹیفکیٹ حضور نے انہیں عطا فرمائی اس عظیم قربانی پر۔ اسی طرح جب پانی کی شدید قلت تھی مدینہ طیبہ میں اور مہاجرین حضور کے غلام بھی مدینہ آ بسے تھے، تو ایک کنواں تھا اور وہ یہودی کی ملکیت میں تھا اور وہ پیسوں سے پانی دیتا تھا۔ ظاہر ہے پیسوں سے پانی خریدنا بنیادی ضرورت ہے، بڑا مشکل تھا، خصوصاً غربت کے زمانے میں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، یعنی اہل مدینہ کے لیے آپ نے وہ کنواں وقف کر دیا۔ تو یہ جو آپ کا یعنی غنی ہونا ہے اور پھر آپ کی جو سخاوت ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ بہت عظیم صفات میں سے ہے، سخی ہونا بھی۔ اور آپ کے لیے ہی قرآن کریم کی کچھ آیات اتری ہیں اس انفاق کے جذبہ کی تائید میں بھی، اور اس کی اللہ کی طرف سے جو جزا ہے اور جو تحسین ہے اس باب میں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اور پھر کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے کہ احسان جتائیں اور دوسرے کو پریشان کریں کہ میں نے آپ کی مدد کی تھی اس وجہ سے اس بیچارے کو تکلیف پہنچائیں، نہ تکلیف پہنچاتے ہیں نہ احسان جتاتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور پھر اگلی آیت ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم، فرمایا اگر کوئی شخص خیرات کرنے کے بعد یا لوگوں کو تحفہ ہدیہ دینے کے بعد، ان کی مدد کرنے کے بعد پھر تکلیف پہنچائے یا احسان جتائے تو اسے چاہیے کہ یہ کام چھوڑ دے، کوئی اور کام اپنائے، پہلے کسی سے سیکھے کہ پیسہ کیسے خرچ کرنا ہے، پیسہ دے کر تکلیف بھی نہ دے، احسان بھی نہ جتائیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر آپ کو یہ طریقہ نہیں آتا تو پہلے طریقہ سیکھیں،
کہاں سے شروع کریں؟ قول معروف و مغفرہ، پہلے آپ اچھی باتیں کہنا سیکھیں، یہ تمیز سیکھیں کہ دنیا کے ساتھ رہنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے۔ اب کیونکہ آپ کو ابھی بولنا نہیں آیا تو مال خرچ کرنا تو گویا اس سے بھی اعلیٰ کام ہے کہ آپ پیسہ دے کر، چند روپے دے کر پوری زندگی اپنا نوکر سمجھ لیں کسی کی نوکری لگاتے ہیں ہمارے کچھ سیاستدان، اور پوری زندگی ان کے گھر کی نوکری کرنا پڑے، تو یہ کون سا احسان ہے؟ احسان یہ ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اور اس کے بعد کوئی تکلیف بھی نہ ہو، اور اس کے بعد کوئی کسی قسم کا تانا بھی نہ ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے جس کو صدقہ نہیں آتا وہ پہلے یہ پریکٹس کرے، انسانیت کی پریکٹس کرے، اور پھر صدقہ کرے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے تمام غلام حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اطہار، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں ان کی سیرت طیبہ کے جو حسین اسباق ہیں انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ